اور اس کے بعد پھر میرے اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے۔ اور اس آیت میں اگر شروع سے پڑھیں، اللہ کہتا ہے آتاکم من کل ما سألتموہ، تمہیں اس نے وہ نعمتیں بھی عطا فرمائی جو تم نے مانگی نہیں اللہ تعالیٰ سے۔ جو نعمتیں، جو ضرورتیں ہماری عالم ارواح میں تھیں اللہ نے وہاں عطا فرمائی۔ ماں کے پیٹ میں آئے تو وہاں جو ہماری ضرورتیں تھیں اللہ نے وہاں فراہم کی، ہم نے طلب نہیں کی، مطالبہ نہیں کیا۔ پھر جب اس دنیا رنگ و بو میں آئے تو یہاں ہماری ضرورت جو جو چیزیں تھیں اللہ نے بغیر مانگے ہمیں عطا فرما دی۔ اور پھر جب وہ اتنا کریم ہے کہ بن مانگے ہی عطا کرتا ہے تو کیا جب اس سے مانگا جائے تو نہیں دے گا؟ یعنی جو اتنا کریم ہے کہ جو بن مانگے عطا کرتا ہے اور جو ضرورت ہے اس کو پورا کرتا ہے، اور صرف ہماری نہیں، ہر وہ خلق، ہر وہ مخلوق جس کو اس نے پیدا کیا ہے اس کو اللہ نے وہ ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں اور فرما رہا ہے۔ حدیث قدسی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ عطا کر رہا ہے، جس طرح ہم کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں تو ہمارے مال میں، ہمارے جنس میں پڑولا ہے تو اس میں سے دانے نکال کے دیتے، کچھ کم ہوتا ہے، پیسے کم ہوتے ہیں، چیزیں کم ہوتی ہیں، تو کیا اس نے جو کچھ تقسیم کر رہا ہے اس کے خزانوں میں بھی کوئی کمی ہو رہی ہے؟ کریم آقا ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کہتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ اگر سارے انسان، مرد عورتیں، بچے بوڑھے جوان، جو گزر چکے ہیں وہ بھی، جو موجود ہیں وہ بھی، اور جو آنے والے ہیں وہ بھی، سارے ایک میدان میں اکٹھے ہو جائیں اور مجھ سے ہر شخص اپنی علیحدہ علیحدہ ضرورت مانگے، ہر کسی کی طلب الگ ہو، یہ میں اللہ کی حمد کر رہا ہوں، آپ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں، ہر کسی کی طلب الگ ہو تو میں ہر کسی کو اس کی طلب کے مطابق عطا کر دوں، تو پھر بھی میرے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں ہوتی کہ ایک سوئی کو جب سمندر میں ڈبو کے باہر نکالا جائے، اس کے سر پر جو چھوٹا سا ننھا سا پانی کا قطرہ جمع ہوتا ہے، یہ بھی سمندر سے پانی کم ہوا ہے، میرے خزانے اتنے ہیں کہ اس میں اتنی بھی کمی نہیں ہوتی۔ پھر سوال میرا یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ڈسکس کرنے بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ کو بیان کرنے بیٹھے ہیں، ہم بیان تو کر ہی نہیں سکتے، لیس کمثلہ شیء فی الارض ولا فی السماء، کائنات میں اس کی مثل شے ہی کوئی نہیں، بلکہ ہر شے تو شے ہے، وہ شے ہی نہیں ہے، اس کو شے کہنا بھی جائز ہے۔ کل ما سوی اللہ شیء، صاحب عقائد نے، شرح عقائد نصفی نے جو بیان کیا عالم کی اور جہان کی تعریف کہ کل ما سوی اللہ شیء، اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ شے ہے، اللہ شے نہیں۔ وہ کیا ہے؟ اس کی عطاؤں سے ہم اندازہ کریں گے کہ وہ کیا ہے۔ وہ کہتا ہے میں دیتا جاتا ہوں، دیتا جاتا ہوں، دیتا جاتا ہوں، مجھ سے مانگتے جاؤ گے تو میں دیتا جاؤں گا، اور پھر میرے دینے میں اور میری عطا میں ایک نظم اور ایک ضابطہ یہ ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تو میرا شکر ادا کرو گے تو میں زیادہ دوں گا۔ یعنی جو ملا اس پر شکر ادا کرنا ہے، اور شاکر کو اللہ کہتا ہے جو میرا شاکر ہے، اللہ تو مشکور ہے، ہم تو کہتے تھے مشکور ہے جی، بڑے مشکور ہم تمہارے، مشکور تو اصل میں اللہ ہے۔ تو یہ مفعول بمعنی فاعل اس کو کہتے ہیں اصطلاح شریعت میں یا گرامر کی زبان میں، کہ مشکور اللہ ہے، اس کا ہم شکر ادا کر رہے ہیں۔ اور سب سے بڑا شکر کیا ہے ہم پر جو لازم ہے؟ ایک کتے میں اور ایک انسان میں کیا فرق ہے؟ وہ بھی تو مخلوق ہے، وہ بھی تو جاندار ہے، ذی روح ہے۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کہتے ایک دن میرا رستہ ایک کتے نے روک لیا اور اس نے کہا جنید مجھے یہ جواب دو کہ پیدا ہونے سے پہلے تو نے کون سی نیکی کی تھی کہ اللہ نے تجھے انسان بنایا، اور میں نے کون سا گناہ کیا تھا کہ اللہ نے مجھے کتا بنایا۔ ایک جاہل آدمی اور ایک کم علم آدمی تو اس کو روڑا مارے گا، دوڑا دے گا کہ جا دفع ہو جا، تو میرا رستہ روک کے، لیکن جو عارف کامل ہے کہتے میری چیخیں نکل گئی کہ میں اس کا کیا جواب دوں اور اتنا کیسے اتنا شکر ادا کروں اس کا کہ اس نے مجھے اشرف المخلوقات بنایا، اس نے مجھے انسان بنایا ہے۔ اور پھر جب انسان بنایا، جناب آدم پہلے فرد ہیں، پہلے انسان ہیں جن کو اللہ نے تخلیق فرمایا۔ حدیث میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام کے پاؤں سے ان کو بنانا شروع کیا گیا، بناتے بناتے جب یہاں حلق تک پہنچے نا، اب چہرہ بنانے لگے تو اللہ نے فرشتوں کو روک دیا، پیچھے ہو جاؤ، چہرہ تم نہیں بناؤ، میں اپنے دست قدرت سے بناؤں۔ پھر چہرہ اپنے دست قدرت سے بنا کر فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے اپنی روح کو اس کے اندر ڈالا ہے۔ تو ایک انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر انسان وہ اس کی شکل کیسی ہو، اس کے دانت کیسے، اس کا ناک کیسا، اس کا رنگ کیسا ہو، اس کا قد کیسا ہو، ہر انسان کو اللہ نے یہ صلاحیت عطا فرمائی ہے۔ اب نبوت کا دروازہ تو بند ہو گیا ہے، اس کے علاوہ ہر قسم کا فیض، ہر قسم کی صلاحیت اللہ نے اس انسان کے اندر رکھی ہے۔ اب اس کا استاد جیسا اس کو مل جائے گا، جیسا ماحول اس کو ملے گا، جیسا اس کی جو ہے وہ ترتیب ہوگی، اس طرح کا بن جائے گا۔